سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز، ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی۔ تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی۔ کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر، اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں، کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے۔ بہت مہربانی۔ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے۔ اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں، جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز، ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی۔ تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی۔ کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر، اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں، کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے۔ بہت مہربانی۔ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے۔ اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں، جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز، ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی۔ تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی۔ کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر، اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں، کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے۔ بہت مہربانی۔ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے۔ اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں، جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی
اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ اسٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. بہت مہربانی. آج ICR جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے کیا دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے. لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے, اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. مجھے جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے. تھینک یو سر. بہت مہربانی. لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. تو آج عدالت علماء نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ اسٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی, اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے, کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. بہت مہربانی. آج ICR جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے کیا دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے. لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے, اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. مجھے جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے. تھینک یو سر. بہت مہربانی. لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. تو آج عدالت علماء نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ اسٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی, اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے, کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. بہت مہربانی. آج ICR جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے کیا دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے. لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے, اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. مجھے جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے. تھینک یو سر. بہت مہربانی. لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. تو آج عدالت علماء نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ اسٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی
وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں، کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے۔ بہت مہربانی۔ یہ بتائیے گا آج ICR جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے۔ اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں، جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز، ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی۔ تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی۔ کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں، کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے۔ بہت مہربانی۔ یہ بتائیے گا آج ICR جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے۔ اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں، جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز، ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی۔ تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی۔ کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں، کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے۔ بہت مہربانی۔ یہ بتائیے گا آج ICR جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے۔ اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں، جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز، ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی۔ تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی۔ کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں، کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی
نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. بہت مہربانی. یہ بتائیے گا آج ICR جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے. اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں. جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں. تھینک یو سر. بہت مہربانی. لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. بہت مہربانی. یہ بتائیے گا آج ICR جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے. اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں. جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں. تھینک یو سر. بہت مہربانی. لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. بہت مہربانی. یہ بتائیے گا آج ICR جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے، لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے. اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں. جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں. تھینک یو سر. بہت مہربانی. لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے.
بہت مہربانی. یہ بتائیے گا آج ICR جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاء اللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے. لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے. اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں. جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے. تھینک یو سر. بہت لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. بہت مہربانی. یہ بتائیے گا آج ICR جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاء اللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے. لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے. اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں. جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے. تھینک یو سر. بہت لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. بہت مہربانی. کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ساتھ ہی فیملیز کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے. بہت مہربانی. یہ بتائیے گا آج ICR جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنسز آج کل بہت ہو رہی ہیں ماشاء اللہ، جن کو نہیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے معاملات حکومت کے یہ حکومتی معاملات ہوتے ہیں جن پر پریس کانفرنس حکومتوں کو کرنا چاہیے. لیکن آج کل ایک روایت بن گئی ہے. اب وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں. جب کریں گے تو پھر اس کا جواب دیں گے. تھینک یو سر. بہت لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا. تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی. تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی.